فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے کہ ہمیں علم دین سے نوازا، بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، محترم سامعین، اسلامی بھائیو، عزیزوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں کم و بیش
1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے ان کی امتوں کو جو علم دیا، علم دین، وحی الہی، روح اور زندگی جو انہیں ملی تھی، اس علم کی وہ حفاظت نہ کر سکے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں انسان بستے تھے، جتنی قومیں دنیا کے اندر آباد تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ لیکن میرے بھائیو، عزیزوں اور دوستو، اس روئے زمین پر اتنے سارے انبیاء اکرام کے آنے کے باوجود بھی ان کی امتوں نے انبیاء اکرام کے دین کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ مٹا ڈالا، بدل ڈالا، مسخ کر ڈالا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ لیکن وہیں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان ماننا چاہیے، بے حد اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں جو دین دیا، ہمیں جو علم دیا، ہمیں جو شریعت عطا فرمائی، ہمیں جو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، اس کی حفاظت کی نہ خود ذمہ داری لی، بلکہ آج تک اس کی حفاظت فرمایا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم ہی اس ذکر کو اتارنے والے ہیں، اس کتاب کو اتارنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کتاب کے الفاظ و معانی، حروف، زبر زیر پیش اور اسی طرح سے اس کے معانی کو ہم ہی محفوظ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری صحابہ اکرام کے کاندھوں پر ڈالی۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت، ایک گروہ برابر میرے وقت سے لے کر کے قیامت تک، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور یہاں تک کہ وہ ہوا چلے جو جس ہوا کے ذریعے سے سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے، اس روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت تک ایک جماعت ضرور باقی رہے گی جس کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا یہ صحیح دین، یہ سچا دین، یہ خالص دین اس کے پاس باقی رہے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یبعث فی هذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه الامام ابو داود فی سننه والحدیث صحیح۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے شروع میں اس امت کے اندر ایسی شخصیت کو، ایسے عالم دین کو، ایسے فقیہ امت کو، ایسے محدث کو بھیجتا رہے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ دین کی وہ باتیں جو لوگ بھلا چکے ہوں گے، دین کی وہ باتیں جس پر لوگوں نے دوسرا لیپ چڑھا دیا ہوگا، اور دین کی وہ باتیں جو لوگوں کو بھول گئی ہوں گی، ایک آئے گا، ایک اللہ کا بندہ آئے گا، ایک صاحب علم آئے گا، ایک عالم دین آئے گا جو دین کی تجدید کر دے گا۔ اس
اسلام کے چہرے پر پڑنے والے گرد و غبار کو صاف اور شفاف کر دے گا، جس کے ذریعے سے، جس کے وجہ سے اسلام کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا، لوگوں کو اللہ کا دین صاف ستھرے انداز میں سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو، کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ پسندیدہ دین ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ یہ علم دین اللہ کا بھیجا ہوا آج بھی محفوظ ہے، پچھلے زمانے میں بھی محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے، اور قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا۔ میرے بھائیو عزیزو اور دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس آج سچا دین ہے۔ یہودیت مٹ گئی، انہوں نے اپنے دین کو مسخ کر ڈالا، مٹا ڈالا، بدل ڈالا، اپنے ہاتھوں سے لکھ ڈالا۔ عیسائیت، نصرانیت نے اپنے دین کو بدل ڈالا، مسخ کر ڈالا، اور دنیا کے دوسرے مذہب، دوسرے ادیان مٹ گئے، لیکن اس دین، اس اسلام کا کے ساتھ موجود دین آج بھی موجود ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو، ہمیں اس علم کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کے بارے میں بے شمار آیتیں نازل فرمائی ہیں، اہل علم کے بارے میں بے شمار آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کہ کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی شان و شوکت، بلندی، مقام عطا فرماتا ہے کن لوگوں کو؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لے آئے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو علم والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات اور مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو، علم کی فضیلت، اہل علم کی فضیلت ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ، اپنے ساتھ اہل علم کی گواہی کو شامل کیا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ علم دین ہے میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو، یہ علم دین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ اور والملائکۃ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی گواہ بنایا اپنی وحدانیت پر، اپنی یکتائیت پر، اپنے اکیلے پن پر، اپنی انفرادیت پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی گواہ بنایا، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں کو بھی گواہ بنایا۔ میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو، اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ چیز ہے میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو، یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنے کا، زیادتی کا حکم دیا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہیں آپ دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے مزید علم عطا فرما، مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ مال مانگنے کے لیے نہیں کہا، کوئی اور چیز مانگنے کے لیے نہیں کہا، دنیا طلب کرنے کے لیے نہیں کہا، دنیا مانگنے کے لیے نہیں کہا۔ اگر اپنے نبی کو کسی چیز کے مانگنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہو رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا فرمایا، مجھے زیادہ علم عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں نوجوانوں، ذرا سا غور سے سنو، یہ وہ علم ہے، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے تاریکیوں سے، عقیدے کی گمراہیوں سے، بدعقیدیوں سے، کفر سے، شرک سے، ضلالت سے، گمراہی سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو نکالا، راستہ دکھایا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور،
اللہ مومنوں کا دوست ہے جو ان کو ظلمات سے، تاریکیوں سے، کفر اور شرک کی گمراہیوں سے ایمان توحید کے نور کی طرف لاتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ کس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی گمراہیوں کو اور ضلالتوں کو ختم کر دیا؟ کس کے ذریعے سے انسانیت کو نور ملا؟ یہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ نور آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی شکل میں، وحی کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، سنت رسول اللہ کی شکل میں، احادیث رسول کی شکل میں یہ نور آیا۔ اس نور کی وجہ سے ضلالتیں، گمراہیاں، بدعتیں، خرافات، اوہام، شکوک و شبہات سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی طرف نور اتارا، نور اتارا میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو وحی کہا، اس علم کو حیات کہا، اس علم کو روح کہا، اس علم کو نور کہا۔ میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا امتنان ہے ہمارے اوپر کہ یہ نور آج ہمارے ہاں موجود ہے، یہ علم ہمارے ہاں موجود ہے، جس علم کی وجہ سے، جس علم کے ذریعے سے عرب کے اندر موجود تاریکیاں ختم ہو گئیں، غیر اللہ کی عبادتیں ختم ہو گئیں، شرک ختم ہو گیا، کفر ختم ہو گیا، بدعتیں ختم ہو گئیں، گمراہیاں ختم ہو گئی۔ آج اگر ہماری زندگی کے اندر یہ نور آ جائے، ہمارا دل اس نور سے منور ہو جائے، ہمارا گھر اس علم سے منور ہو جائے، ہمارے بچے اس علم سے منور ہو جائے، ہمارا سماج اس علم سے منور ہو جائے، میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو، اس نور کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی گمراہیاں اور تاریکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے بچوں کی اسلامی تربیت ہو جائے گی، ہمارے بچے اپنے دین سے محبت کرنے لگیں گے، اپنے اسلام سے محبت کرنے لگیں گے، اپنے قرآن کو گلے سے لگانے لگیں گے، اپنے نبی کی سنت کو ہر چیز سے اوپر اپنے سر آنکھوں پر رکھنے لگیں گے، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی سدھر جائے گی۔ اگر یہ علم نور ہو، اگر یہ نور ہمارے یہاں آ جائے تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بدعقیدگیاں نہیں ہوں گی، غیر اللہ کی عبادتیں نہیں ہوں گی، قبروں کی پوجا نہیں ہوگی، غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھا جائے گا۔ آج اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، آج اس علم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، آج اس علم کو اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، جو علم کے اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے، جو علم اللہ کا تقوی پیدا کرتا ہے۔ علم کو علم کے طور پر حاصل کیا جائے، روشنی حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے اگر یہ علم حاصل کیا جائے تو اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو، جس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا، اللہ کا خوف زیادہ ہوگا، اللہ کی خشیت زیادہ ہوگی۔ میرے بھائیو عزیزو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں سے جو علماء ہیں، جو علم والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ کیوں؟ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک مجلس کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے کھلکھلا رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع سے انہیں نصیحت کرنی مناسب سمجھی اور فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں، علم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جہنم کے مناظر دیکھے تھے، گنہگاروں کو عذاب دیتے ہوئے دیکھا تھا،
سود کھانے والوں کے حالات کو دیکھا تھا، ان کے عذاب کو دیکھا تھا، جھوٹ بولنے والوں کے عذاب کو دیکھا تھا، زنا کرنے والوں کے عذاب کو دیکھا تھا، جنت کے جہنم کے مناظر دیکھے تھے، اللہ کے عذاب کو دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اگر تم لوگ وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ تم ہنسو کم اور رو زیادہ، ہنسو کم رو زیادہ، اور تم آبادی کو چھوڑ کر کے ویرانے میں چلے جاؤ اور دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دیتے تم لوگ۔ میرے بھائیو، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علم آئے گا ہمارے پاس، یہ بچے ہمارے بچوں کے دلوں میں علم ہوگا، علم دین ہوگا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، تو ان کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، آج اس علم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، آج اس علم کی نشر و اشاعت کی ضرورت ہے، آج اس علم کو پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک یہ علم باقی رہے گا تب تک ایمان باقی رہے گا، اور جب تک ایمان باقی رہے گا اللہ کی قسم قیامت آ نہیں سکتی ہے، جب تک اہل ایمان رہیں گے قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس علم کو صحابہ کرام نے، محدثین نے، سلف صالحین نے، ائمہ کرام نے کس محنت کے ساتھ اس علم کو پھیلایا، اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کا انتظام کیا، جس کی جو استطاعت رہی اور جس کی جو قدرت رہی، میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اس علم کی انہوں نے نشر و اشاعت کی۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم دنیا میں پھنس چکے ہیں، اور دنیا حاصل کرنے میں ہم جتنا وقت لگاتے ہیں، جتنا وقت دنیا حاصل کرنے میں لگاتے ہیں، اتنا دین حاصل کرنے میں نہیں لگاتے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اتنا دین حاصل کرنے میں نہیں لگاتے۔ دینی مجلسوں میں طوعاً و کرہن، بادل ناخواستہ ہم لوگ تشریف لاتے ہیں۔ سنیے ذرا سا، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی صفہ، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! صفہ، صحابہ اکرام کی چھوٹی سی جماعت علم دین سیکھنے کے لیے مسجد کے چبوترے پر، مسجد نبوی کے چبوترے پر علم دین سیکھنے کے لیے وہاں پر برابر موجود رہا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی صفہ کے طلبہ میں سے ایک تھے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ایکم یحب، عربی عبارت پڑھوں گا تو ٹائم لگے گا، صحیح روایت ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وادی بطحان یا وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے دو موٹی خوب تندرست دو اونٹنیاں فری میں لے کر کے آئے، بغیر گناہ کے، یعنی بغیر چوری کیے ہوئے، اور بغیر رشتے کو کاٹے ہوئے، یعنی کسی رشتہ دار کا غصب کر کے نہ لے آئے، بلکہ فری میں اسے دو موٹی اونٹنیاں مل جائیں۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ اللہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نحب ذالک، ہم تو یہ پسند کرتے ہیں بھائی فری میں دو اونٹنیاں مل جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، غور کیجئے گا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، غور کیجئے گا کیا فرماتے ہیں، الا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین
خیر لہ من ناقتین وثلاث من ثلاث خیر لہ من ثلاث واربع خیر من اربع. تم میں سے کوئی شخص کیوں مسجد نہیں جاتا اور مسجد جا کر کے 2 آیتیں سیکھے، 2 آیتیں پڑھے، اس کے لیے 2 موٹی موٹی اونٹنیوں سے بہتر ہے. ہم تو سوچتے ہیں کہ اذان ہوئی ہے تو تھوڑا سا دکان پہ 10-15 منٹ اور رک جائیں، جماعت ہوتے ہوتے پہنچ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ 2-4 کسٹمر ٹکرا جائیں، کچھ فائدہ ہو جائے 100-200 کا. میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اذان کے وقت مسجد میں آئے اور صفحہ آدھا صفحہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، آیتیں 2 آیتیں 3 آیتیں 4 آیتیں پڑھ ڈالیں، میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ہماری پوری دکان سے بہتر ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہم غور نہیں کر رہے ہیں؟ 2 آیتیں آ کر کے پڑھنے مسجد میں 2 موٹی موٹی اٹھنیوں سے بہتر ہے. موٹی موٹی اٹھنیاں آج بھی کیا کہتے ہیں 40-50 اور 60 ہزار ریال کی ملتی ہے، قیمت ہے ان کی. تو ہمارے اندر علم دین سیکھنے کا، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کا، ذکر کو پڑھنے کا اگر ہمارے دل کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ دنیا کے اندر جو ہم آج لگے ہوئے ہیں کہ دنیا ہماری بن جائے، دنیا سنور جائے، دنیا آباد ہو جائے، تجارت چمک جائے، بزنس چمک جائے، اس میں جو آج لگے ہوئے ہیں ہم میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ہم اس میں اتنا دل نہ لگائیں. دنیا کمانا چاہیے، دنیا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی دے. پہلے ہم دنیا میں ہیں، بعد میں آخرت میں ہیں، لیکن دنیا ہمیں دین سے نہ روک دے. دنیا ہم دنیا داری کے لیے نہ کمائیں، دنیا کے سامان عیش و عشرت سے محبت نہ ہو، بلکہ دنیا ہم اپنی ضرورت کے لیے، اللہ کے خیر کو، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، علم کی نشر و اشاعت کے لیے، جنت کمانے کے لیے ہم دنیا کمائیں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بڑے سے بڑے مالدار بن جائیں، لیکن دنیا جنت کمانے کے لیے اگر حاصل کریں تو بہت اچھی بات ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ورنہ تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ذرا سا سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن ترمذی کی غالباً روایت ہے، صحیح روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا. بہت سخت الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ سنو، دنیا ملعون ہے اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے. یعنی کہ یہ دنیا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، علم شریعت سے دور کرنے والی ہے. دنیا میں آدمی جتنا پھنستا ہے اتنا ہی پھنستا جاتا ہے، اتنا ہی پھنستا جاتا ہے. تھوڑا سا مال ہو گیا اور مال کے چکر میں ہے. سب کا یہی حال ہے، عالم جاہل عام آدمی، میرا بھی وہی حال ہے، آپ کا بھی وہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے. یہ دنیا ایسی ہے ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا تمہیں دور کرنے والی ہے. ملعونہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے قرب سے، ذکر اللہ سے دور کرنے والی ہے. اور جو اس میں دنیا کے اندر ساز و سامان ہے یہ سب بھی اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا ہے. الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، وما والا، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، جن اعمال کو، نیک اعمال کو پسند کرتا ہے، سوائے اس کے. وعالم او عالم ومتعلم، اسی طرح سے عالم سوائے عالم کے اور سوائے متعلم کے طالب علم کے. میرے بھائیو غور کریں ذرا سا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی بھی تعریف فرمائی ہے اور متعلم کی بھی تعریف فرمائی ہے. لہٰذا ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو علم دین سیکھنے کے لیے مدارس میں بھیجنا چاہیے ہمیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اگر مالدار ہوتے ہیں، ہمارے پاس مال ہے، تو ہم اپنے بچوں کو قطعاً مدرسے میں بھیجیں گے ہی نہیں. ہماری فکر بن چکی ہے، ہماری سوچ بن چکی ہے. اللہ ہماری سوچ کو بدلے. ہم تو سوچتے ہیں کہ مدرسے میں غریب بچے پڑھنے جاتے ہیں، یہ غریبوں کا مدرسہ ہے، یہ غریبوں کی چیز ہے. علم دین غریبوں کے سیکھنے کی چیز ہے، علم دین غریبوں کے پڑھانے کی چیز ہے. اور تاریخ شاہد ہے کہ شروع سے لے کر کے اصحاب صفہ سے لے کر کے آج
آج اس مدرسہ سلفیہ تک میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں اگر پڑھتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، اللہ کے نور کو اپنے نور سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، اور معاشرے سے، سماج سے، سوسائٹی سے ظلمت کو، تاریکی کو، گمراہیت کو، ضلالت کو اگر ختم کرتے ہیں تو یہی غریب طبقہ ہے میرے بھائیوں، یا اکثر غریب طبقہ ہی اس میں لگا ہوا ہے۔ ہم مالداروں کو اس بات کی فرصت نہیں ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو مالدار ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ کتنے اچھے سے اچھے اس انگلش میڈیم میں اسکول میں پڑھا دیں کہ وہ انجینئر بن جائے، بیرسٹر بن جائے، وکیل بن جائے، اسکالر بن جائے۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، میں اس مذمت نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اچھے سے اچھے خوب کیا کہتے ہیں ذہین، عقل مند، ہوشیار بچوں کو علم دین سکھانے کے لیے لگائیں، تاکہ یہ علم دین سیکھ کر کے وہ محدث بنے، مجدد بنے، مفسر بنے، قاری قرآن بنے، خطیب بنے، ائمہ بنے۔ ان کی دنیا بھی اللہ تبارک و تعالی کچھ نہ کچھ سنوار دیتا ہے، اور آخرت تو ان کی سنوری ہی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی چلی جاتی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں، علم دین سیکھیں، سکھائیں، تاکہ اللہ کی لعنت سے بچ سکیں۔ علم دین سیکھیں، سکھائیں، علم دین پھیلائیں، اس کی نشر و اشاعت کریں اپنے ذریعے سے یا دینی مراکز، دینی مدرسوں کے ذریعے سے، اسی طرح سے مساجد کے ذریعے سے، دعوتی سینٹروں کے ذریعے سے اس دین کو پھیلانے میں کوتاہی نہ کرے۔ سلف صالحین نے اس دین کو بڑی عرقریزی سے اور بڑی کیا کہتے ہیں خون پسینہ بہا کر کے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے۔ اس دین کو ضائع نہ ہونے دے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو۔ اگر یہ دین ضائع ہو گیا تو اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض هذا العلم ينتزعه انتزاعا من العباد، کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین کو لوگوں کے دلوں سے نہیں اٹھا لے گا، بلکہ ولكن ينتزعه بقبض العلماء، کہ اس دین کو مٹا دے گا۔ کیسے؟ علماء اٹھ جائیں گے۔ ہم جب اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، عالم نہیں بنیں گے، تو دھیرے دھیرے بڑے علماء اٹھ جائیں گے، تو پھر کوئی نہیں رہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَاتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار اور اپنا امام اور اپنا مفتی بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، رواہ الامام بخاری و مسلم۔ کہ پھر جاہل جب امام ہو جائیں گے، جاہل مفتی ہو جائیں گے، تو ان سے پوچھیں گے، لوگ سوال کریں گے، فتویٰ پوچھیں گے، اور بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور پورے معاشرے اور سماج کو گمراہ کر دیں گے۔ لہٰذا اس بات کا یقین رکھے، اس بات کا عزم رکھے کہ ہمارے پاس جو قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات موجود ہیں، علم نور جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کو بجھنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کے اوپر ڈالی ہے۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، حق اس جماعت کے پاس ہے، حق اس کے پاس ہے، اس کو مٹنے نہیں دیں گے، اس کو بجھنے نہیں دیں گے، اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے، اس کی روشنی کو ماند نہیں پڑنے دیں گے، اس کو روشن کرتے رہیں گے، اس کو بڑھاوا دیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ، ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، علم دین سکھانے کی، علم دین سمجھنے کی، علم دین سمجھانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی، ساتھ ساتھ عمل کرنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دینی مدارس کی تو حفاظت فرما، اے اللہ دینی مدارس کو ترقی عطا فرما، اے اللہ تو اہل علم کو کا سایہ ہم پر دیر تک باقی رکھ۔ اے اللہ ہم سب کو اہل علم سے، علماء سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی اور ان سے علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر.